بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بات تو بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر کوئی غیر قانونی شادی ہو، وہ تو خیر شادی ہی نہیں ہوتی غیر قانونی اگر ہو تو، لیکن پھر بھی اگر کوئی رشتہ ہو اور غیر قانونی ہو اور اس میں سے اولاد پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کیا کہا جاتا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح یا شادی کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ روایات، حیثیت، رشتے، تقدس، اعتماد، یہ سب چیزیں بحال رہیں۔ کل نریندر مودی نے اسرائیل میں یہ کہا کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور انڈیا مدر لینڈ ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا تعلق لیجیٹیمیٹ ہے یا ان لیجیٹیمیٹ ہے، تعلق قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا یا جو ہو سکتا ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے۔ اس کو میں اگر یہ کہہ دوں کہ حلال کا نہیں ہے تو حلال تو صرف مسلمانوں میں ہے، لیکن حرامی تو سب میں ہے، باسٹرڈ تو سب جگہوں پر ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن بات تو یہی ہے۔ یہی بات وہ تھی جو یہ لفظ بہت سخت ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی تھی کہ بات بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسانی کے ساتھ کہہ دوں۔ بھارت دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اسرائیل کے اقوام متحدہ کے ممبر بننے پر اس کی مخالفت کی تھی۔ بہت اچھا کیا تھا، یقیناً بہت اچھا کیا تھا، اس لیے کہ ایک غیر قانونی ریاست قائم ہوئی تھی، وہ فلسطینیوں کی زمین پر، ان کی زمین چھین کر وہ قائم کی گئی تھی۔ اور بھارت چونکہ خود انگریز کے ماتحت تھا یا انگریز کے کنٹرول میں تھا اور آزادی چاہتا تھا، ہم بھی آزادی چاہتے تھے، ہم تو بھارت سے بھی آزادی چاہتے تھے، تو بھارت کو پتہ تھا کہ آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے اور زمین چھیننا کیا ہے۔ وہ اس نے کشمیر کی زمین چھین کے رکھ لی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے چھینی ہوئی زمین کیا ہے، اسے جوناگڑھ کا پتہ ہے، اسے اور جگہوں کا پتہ ہے، اسے انڈیا کے ان علاقوں کا بھی پتہ ہے جو پاکستان کو ملنے تھے اور نہیں ملے، ایک سازش کے ذریعے، ایک بدمعاشی کے ذریعے۔ وہاں بھی لیجیٹیمیٹ اور انلیجیٹیمیٹ تعلقات کی بات تھی، میل اور فیمیل کے، فیمیل کون تھی اور میل کون تھا، وہاں دوسری بات تھی۔ یہاں تو مودی کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا مدر لینڈ ہے اور اسرائیل فادر لینڈ ہے۔ وہاں مدر لینڈ کا جو شخص تھا یا جو میل تھا وہ انڈین تھا اور برٹشر تھی خاتون۔ ان کے تعلقات کے بارے میں کتابوں میں بہت لکھا ہوا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف نشاندہی کر سکتا ہوں۔ جب بھارت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تو بھارت نے یاسر عرفات کے ساتھ باقاعدہ اس بات پر مشورہ کیا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ اور یاسر عرفات نے یہ کہا، یہ غالباً لیٹ بات ہے، کافی بعد میں بات ہوئی جب سے اسرائیل بنا تھا۔ اب بھارت اگر اس کو فادر لینڈ کہہ دے اور مودی مدر لینڈ کے طور پر کام کر رہا ہو، اور تعلق جو ہے وہ ہو اس بات پر کہ تقریباً 1 لاکھ وہاں بچے، عورتیں، ڈاکٹر، نرسیں، صحافی، بوڑھے، بزرگ، جوان، ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہو، تمام بلڈنگیں تباہ کر دی گئی ہوں، وہاں نسل کشی کی گئی ہو فلسطینیوں کی، وہاں ظلم ہو، بربریت ہو، وحشت ہو۔ سوچیں ذرا، آپ پر ہوائی حملہ ہو اور آپ زخمی ہوں اور آپ کا بچہ بھی زخمی ہو، آپ کو جس ہسپتال میں لے کر جایا جائے پتہ چلے اس ہسپتال پر بھی بم گرا ہوا ہے اور ڈاکٹر بھی زخمی ہیں، نرسیں بھی زخمی ہیں، کچھ مر گئے ہیں، کچھ مرنے کے قریب ہیں، بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آپریشن کے لیے انسٹرومنٹس نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا کرب ہوگا آپ پر؟ فلسطین اور غزہ کے لوگ اس کرب میں سے گزرے اور گزر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ ایران جو ہے اس پر حملے کی تیاری ہوئی ہے، اور ایران کے بارے میں سب سے زیادہ سخت رویہ اسرائیل رکھتا ہے، امریکہ نہیں رکھتا۔
امریکہ تو نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے کچھ چیزوں کو، اور اسرائیل کے کہنے پر کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کا کتنا امریکہ پر اثر ہے، یہ یہودی لابی کے امریکہ میں ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے، اور ان کے بااثر ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ کے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اور امریکہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ گویا اسرائیل انڈائریکٹلی دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جو اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں؟ چند ان میں سے ہم بھی ایک ہیں۔ جانے ہم کب تک نہیں سنیں گے، اور کب ہمیں مجبور کر دیا جائے گا، ہماری گردن میں روڑی جائے گی کہ ہم اس کی بات کو سنیں۔ انڈائریکٹلی تو ہم سنتے رہتے ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن جانے کب وہ بد نصیب دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، اللہ کرے کہ نہ آئے، کہ ہم ان سے براہ راست بات کریں کسی چھت کے نیچے۔ ہم چھت کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہے، بہت گمبھیر ہے، بہت مسائل سے دوچار ہے، اور ان مسائل میں اضافہ ہمارے لیے بالکل ایک قیامت صغریٰ کا منظر پیش کرے گا۔ لیکن پہلے ذرا میں اسرائیل کی بات کر لوں اور انڈیا کی بات کر لوں۔ یہ مودی کا دوسرا دورہ ہے۔ ذرا غور کیجئے دورہ کس موقع پر ہو رہا ہے؟ جب وہ ہم سے پٹ چکا ہے، امریکہ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہر تقریر میں انڈیا کا اور پاکستان کی اس جنگ کا ذکر کرتا ہے جس میں انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور یہ کہتا ہے کہ جنگ میں نے بند کروائی، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ بالکل آپ نے بند کروائی۔ اور ٹرمپ ایسی بات سننے کا بہت شوقین ہے جس میں اس کو پریز کیا جائے، جس میں اس کو خوش کیا جائے، جس میں اس کو بوسٹ ملے، اور وہ لوگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوتا ہے، ہزیمت دے کر خوش ہوتا ہے، لوگوں کو ہراس کر کے خوش ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ایران پر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایرانی تہذیب بھی تو بہت پرانی تہذیب ہے، ان کی اپنی روٹس ہیں، ان کا اپنا طور طریقہ ہے، اور وہ ایک قوم کے طور پر مضبوط ہیں، یکجا ہیں۔ وہاں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کے ذریعے، جو ایک انسٹرومنٹ ہے امریکہ کا، اور اسرائیل میں بھی گیا ہوا تھا۔ ہر وہ شخص جو اسرائیل جائے گا مسلمان کے طور پر اور آ کر حکمرانی کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف ایک ریزینمنٹ ہوگی، ایک مزاحمت ہوگی، ایک نفرت ہوگی۔ یہ کیوں ہے میں اس کی بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مسلمان یہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں مسلمان پوری کے پورے دین پر یقین رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں سنگین نفرت اور حقارت ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں۔ ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ میری اطلاع کے مطابق انڈیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں، وہ پہلے یہ بات کہہ لوں، مودی نے تقریر کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں، اور اس نے 1971 کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کا ذکر کسی نہ کسی طرح تو لانا ہی تھا۔ یہ کہا کہ جنرل جیکب کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور شاید جیکب جو تھا وہ یہودی تھا، مجھے علم میں نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ اتفاق ہے میں رات بہت لیٹ میں نے یہ تقریر سنی، میں دیکھ نہیں سکا آج کی مصروفیات کے باعث۔ کل آپ سے گزارش کروں گا یہودی تھا کہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس کا ایک رول تو تھا۔ اس رول کی بنیاد پر اسرائیل میں پاکستان کا ذکر نہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مودی کے دورے کے بارے میں انڈیا کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ مودی سے نفرت پر مبنی ہے، پوری کی پوری گفتگو۔ انڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو فلسطین کے ساتھ تھے، ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہماری تو مجبوری تھی کہ ہم نے امریکن کیمپ میں جانا تھا، تو ہم نے یہ سارے کام کیے، چونکہ یو ایس ایس آر ٹوٹ رہا تھا، اور وہاں سے ان کو ایک اسلحے کی سپلائی ہوتی تھی۔ اسرائیل سب سے زیادہ اسلحہ انڈیا کو سپلائی کرتا ہے، $4 بلین سے اب وہ $8 بلین سالانہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ $4 بلین کا اضافہ ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہم $2 بلین کے لیے بلک بلک کر کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور سفارشیں کر رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں رول اوور کر دے 1 سال کے لیے، جو وہ شاید پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس سے ہم ڈاواڈول ہو جائیں گے۔ اس لیے
کہ ہم نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا اللہ کی مہربانی سے کہ جس کے نتیجے میں دور ستائش کے حامل چیزیں سامنے آ سکیں، اور اگر ہیں تو عالم غیب میں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں سنی، میں نے تو نہیں دیکھی، میں نے تو نہیں پڑھی، اور اگر میں نے کچھ خوشگوار چیزیں پڑھی تو ان کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچتے نہیں دیکھا۔ اب جب انڈیا کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا ان ممالک میں شامل تھا جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اسرائیل کے حوالے سے انڈیا جو کروٹ لے رہا ہے، یہ لے چکا ہے یا لے جا چکا ہے، اس کے نتیجے میں انڈیا کی پالیٹکس میں دو تین چیزیں بہت واضح اور طور پر نظر آ رہی ہیں۔ منحوس نیتن یاہو نے یہ کہا، قاتل، ظالم، جبر کرنے والے وحشی انسان نے یہ کہا، انسان کیسے وحشی ہی ہوتا ہے، اس نے کل یہ کہا کہ میرے معزز مہمان، یعنی نریندر مودی بھی معزز ہو گئے، میرے مہمان نے یہ کہا کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف بہت بھرپور جنگ لڑ رہا ہے اور بہت مشکلات کا شکار ہے۔ وہ ملک جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، یعنی ویسے میں آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز افغانستان ہے، وہاں داعش ہے، وہاں ایس ایس ہے، وہاں ٹی ٹی پی ہے، وہاں جانے اور کون کون سے عذاب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی حکومت ان کو پروان چڑھا دی ہے۔ کل ایک پاگل آدمی یہ کہہ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ اگر امیر المومنین مجھے حکم کریں تو میں 24 گھنٹے میں پاکستان پہ قبضہ کر لوں گا۔ یہ ٹافی ہے؟ یہ سویٹ ڈش ہے کوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر ہم کو اپنے میزائلز پہ، اپنے نیوکلیر پہ، اپنی فوج پہ اتنا گھمنڈ ہے تو ہم بھی تیار ہیں، آؤ بھائی یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں۔ وہ جس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا تھا، اگر وہ یہ بات کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جب وہ کسی اور دوسرے ملک کے ساتھ ان کی محاذرائی ہوتی تھی تو ہماری کیا سپورٹ ان کو ہوتی تھی، وہ کہاں پناہ لیتے تھے، اور اگر پناہ گاہ ہی نہ رہے اور کھلے میدان میں پھرنا پڑے تو پھر اوپر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مت کیا کیجیے ایسی گفتگو۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کس قدر اس حوالے سے مضبوط ملک ہے۔ پاکستان نے اپنے لیے معاشی مشکلات پیدا کی، لیکن اپنے دفاع کے لیے اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ بہت بھول ہوگی۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ نیتن یاہو منحوس نے یہ کہا کہ افغانستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ کہاں سے دہشت گردی ہے؟ تاجکستان سے، ازبکستان سے، پاکستان سے، ایران سے، کہاں سے ہے؟ ہمیں بھی کوئی بتا دے۔ ہاں، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے جس کی تمام جڑیں افغانستان سے جا ملتی ہیں، جس کی تمام جڑیں افغانستان سے انڈیا میں جا ملتی ہیں، اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اور اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور اس وحشی نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کی ہر طور مدد کریں گے، مالی بھی مدد کریں گے، ادروائز بھی مدد کریں گے۔ گویا انڈیا کے کہنے پر پاکستان کے خلاف اسرائیل افغانستان کی مدد کرے گا تاکہ پاکستان میں دہشت گردی ہو سکے۔ پاکستان میں اگر دہشت گردی ہوگی تو کیا پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا؟ پاکستان اس کا بالکل جواب دے گا۔ میں نے کل بھی یہ کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ایسی طرف جائیں کہ جہاں سے لوٹنا مشکل ہو جائے اور ہم کسی بہت مشکل صورتحال میں خطے کو ڈال دیں۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو پرامن لوگ کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جائیں، جو مستقبل نظر آ رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ مستقبل یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ناقابل تسخیر اور ناقابل تسخیر رہیں گے۔ ہمیں نہیں کوئی خراب کر سکے گا۔ ہمیں خراب کرنے والا، اسے ہم چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے اور خوب یاد دلائیں گے۔ ہمارے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، ہمارے لیے یہ آسان کام ہے۔ ہم تو ٹرینڈ ہیں ان کاموں میں۔ ہم نے تو ہزاروں لوگوں کی قربانی دی ہے۔ ایسے ہی ہم نے شہادتیں قبول نہیں کی تھیں۔ ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمیں پتہ ہے دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر کیا پہلے اسرائیل شامل نہیں ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے اسرائیل شامل ہے، ہم تو جانتے ہیں اسرائیل شامل ہے، ہم تو جانتے ہیں بھارت شامل ہے۔ وہ کلبھوشن یادو کس کا نمونہ ہے؟ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ کوئی ایک نہیں ہے۔ کتنے تو جہنم واصل ہو چکے، جو باقی بچے وہ بھی ہو جائیں گے۔ کیا فرق پڑے گا ہمیں؟
ہم تو مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی مقابلہ. لیکن میں دنیا کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک نئی اسٹریٹجی کے طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے ٹیکنالوجی لینا چاہتا ہوں، انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس کس میں لینا چاہتا ہوں، مجھے تو وہ ٹرمینالوجیز بھی نہیں آتی بولنی اور سمجھنی جن میں وہ ان سے لینا چاہتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ قابل فخر زمین ہے. بھائی نہ تم یہودی ہو، نہ تم عیسائی ہو، نہ تم مسلمان ہو، تمہارا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق؟ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق؟ تم کون ہو؟ تم تو ماننے والے ہی نہیں ہو. ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے تو دین کا حصہ ہیں. ہم جانے اسرائیل جانے، ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ایران کی موجودہ صورتحال میں جبکہ بھارت اس سے بھرپور فائدے اٹھاتا تھا، اور پچھلے جو معاملات تھے اس میں ایران کے اندر بہت ساری چیزیں ان کی حکومت پر واضح ہوئی کہ کس طرح اسرائیل کے لیے بھارتی لوگ وہاں جاسوسی کر کے دیتے تھے. چاہ بہار کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری اس پہ تحفظات تھے، شاید اب بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا، ریاست جانتی ہوگی، میں تو ایک تجزیہ کار کے طور پر بات کر سکتا ہوں. ان حالات میں جب ایران دشمنی پر اترا ہوا ہے امریکہ اسرائیل کے کہنے پر، اور ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا تو ہم ان تمام جگہوں پر حملہ کریں گے جہاں سے ہم پر حملہ ہونے کا امکان ہے یا جو امریکہ کے پاس ہیں. گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارد گرد کے ممالک جو ہیں بما اسرائیل کے، ہم میزائل پھینکیں گے. اور اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران سے جیت جائے گا تو میرا خیال ہے نہیں. ایران کے پاس قوت ارادی بھی ہے، فیصلہ کن قوت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، اور وہ بھوکے نہیں مریں گے. ان کے پاس تیل ہے، وہ تیل بیچیں گے، اور تیل بیچ کر وہ زندہ رہیں گے. اور تیل تو دنیا نے خریدنا ہی ہے. کیا ایران اپنے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دستبردار ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایک ٹائم لیمٹ رکھنے کی کوشش کرے گا کہ آئیے کچھ گارنٹیز آپ بھی دے دیجئے. میں نے شروع میں گزارش کی کہ ٹرمپ لوگوں کو ذلیل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. ایران کیا اس بات کو نہیں جانتا؟ اگر میں جانتا ہوں تو. ایران بہت پرانی تہذیب ہے، ان کی اپنی روایات ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، اور وہاں پر رضا شاہ پہلوی اسرائیل یا امریکہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. برگ بر امریکہ بہت مدت پہلے ضیاء الحق کے دور میں وہاں نعرہ لگتا تھا. یہ آدھا نعرہ ہے، آدھا نعرہ کچھ اور تھا. وہ یاد ہے لوگوں کو کہ وہ کیا تھا. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان معاملات میں پی ٹی آئی تو مجھے کمپرومائز لگتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جن کے بارے میں آج علیمہ خان صاحبہ نے بہت شد و مت کے ساتھ بات کی، بہت زوردار طریقے سے بات کی کہ کہاں ہیں وہ وکلاء جن کو عمران خان نے اس لیے ٹکٹ دی تھی، اس لیے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا تھا، اس لیے پی ٹی آئی اس کے حوالے کی تھی کہ وہ مشکل وقت میں مقدمات لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، عدالتوں سے ریلیف لے کے دیں گے، عدالتوں میں لوگوں کو لے کر جانے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن کیا ہے، میں تو کئی مہینے سے یہ بات جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے موسٹلی ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ وہ کمپرومائز ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے. ان کو عمران خان سے اب دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ جو حالات نظر آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات جانے کب ہوں گے، اور جب ہوں گے کہاں پی ٹی آئی ہوگی کہ نہیں ہوگی. پی ٹی آئی تو اب رجسٹرڈ جماعت بھی نہیں ہے، ان کے پاس سمبل بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے ایک سمبل پر الیکشن لڑیں گے. اور کیا بیرسٹر صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی؟
یہاں سلمان اکرم راجہ کی موجودگی میں جائے گی، یہاں وہ حامد صاحب جو ہیں، حامد خان صاحب، ان کی موجودگی میں جائے گی، یا احسن ظفر صاحب کے صاحبزادے کی موجودگی یا سربراہی میں جائے گی؟ کس کی موجودگی میں جائے گی؟ علی بخاری کی موجودگی میں جائے گی؟ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں ایک سیاسی کارکن اور ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں علیمہ خان کے تحت نیچے جائے گی۔ اگر ان کو ری رجسٹریشن کرانی ہوئی تو علیمہ خان اس کی سربراہ ہوں گی۔ وہ جو بات کرتے تھے کہ ہم موروثی سیاست نہیں کرتے، حالات اور وقت نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ لوگ علیمہ خان کی طرف دیکھیں گے، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جس طریقے سے گفتگو پہلے کیا کرتے تھے اور جیسے اب کرتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پالیٹکس بہت بے رحم چیز ہوتی ہے۔ پالیٹکس میں اپنے بھائی کی، اور پاور پالیٹکس میں پرٹیکولرلی، اپنے بھائی کی لاش پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھا جاتا ہے۔ وہاں دوست نہیں ہوتے، وہاں دشمن ہوتے ہیں، اور دشمن اپنی صفوں میں ہوتے ہیں، اپنی لائنوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے۔ سامنے سے وار کرنے والا لحاظ کر لیتا ہے، وہ آپ کا حریف ہوتا ہے، اور وہ آپ پر حملہ نہیں کرتا، وہ آپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر عمران خان کی صحت کے معاملے پہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، جو ان کا ایک لیگل رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ بطور ممبر نیشنل اسمبلی، بطور نیشنل ہیرو آف پاکستان، بطور فارمر پرائم منسٹر، اس کا یہ رائٹ ہے، اور ایک قیدی کے طور پر بھی اس کا رائٹ ہے کہ اس کی مرضی کا علاج کیا جائے۔ اور جو بیمار ہوتے ہیں، اگر آپ قتل کے مقدمے میں بھی اندر ہوں اور بیمار ہو جائیں تو 2 سال سے زیادہ آپ کو نہیں رکھا جاتا۔ یہ قانون کہتا ہے، میں نے تو یہی سن رکھا ہے، میں نے تو قانون اس طرح نہیں پڑھا، میں نے تو اپنی ضرورت کے مطابق پڑھا، لیکن مجھے یہی بتایا جاتا ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، ضمانت دینی پڑتی ہے۔ اور میں نے ہوتے دیکھی لوگوں کی کہ وہ اس پلی پر کہ میرے 2 سال ہو گئے، میرا کیس نہیں سنا گیا، 1.5 سال اگر ہو گیا ان کے مقدمات کو سنا نہیں جا رہا، تو کہاں ہے انصاف؟ کہاں ہے وہ بول بھالا ہونا؟ کہاں ہے وہ سستا انصاف؟ کہاں ہے وہ فوری انصاف؟ کہاں ہے وہ اسلامی روایات؟ کہاں ہے وہ اسلامی مملکت پاکستان؟ مت کیجیے ایسا، یاد کیجیے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ دن میں سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے۔ رات کی سیاہی سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، دن کی روشنی سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی، اور اللہ زمانے کے بدلنے کی قسم کھاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ہم مستقبل کی طرف دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم اپنے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ وہ لوگ جن پر ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بصورت دیگر اگلے انتخابات میں وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں اور کمپرومائزڈ ہیں، ان کو نہ پی ٹی آئی جگہ دے گی، نہ یہ حکومت جگہ دے گی، نہ آنے والے الیکشن میں لوگ ان کو جگہ دیں گے۔ ریاستوں کے ٹوٹنے، بننے، بگڑنے، اجڑنے کے معاملات قرآن میں بھی ہیں، تاریخ میں بھی ہیں۔ سبق سیکھنے کے لیے ہم ہی ہیں، اور اگر ہم ہی نہیں سیکھیں گے تو تاریخ نے تو اپنے آپ کو دہرانا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔